نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك سيدي يا حبيب الله. قابل قدر ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ماہ مقدس کے شب و روز اپنی رفتار کے ساتھ گزر رہے ہیں. اللہ کے کرم سے اہل ایمان اس کے فیضان سے اپنے آپ کو مستفید کرنے میں مصروف ہیں. اللہ رب العالمین نے جہاں ماہ رمضان کی بہت ساری برکتوں اور رحمتوں سے اسے منور کر رکھا ہے، مزین کر رکھا ہے، اس میں خاص برکت سحری کی بھی ہے. سحری کے وقت اٹھنا یہ سنت ہے اور امت مسلمہ کا ایک شعار ہے اور سبیل المومنین ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے. تو سحری میں جہاں ہماری جسمانی خوراک کا انتظام ہے وہاں ہماری روحانی خوراک کا بھی انتظام موجود ہے. اس لیے سحری کے وقت ویسے تو بندہ رات کو کھا کے سو جائے تو نہ بھی اٹھے نہ تو روزہ اس کا شروع ہو جائے گا، لیکن تھوڑی دیر آرام کر لینا اور اگر جاگتے بھی رہنا سحری تک ذکر اذکار میں مشغول رہنا، لیکن سحری کرنا اس کی اپنی برکت ہے. اور پھر ساری رات سونے والی جو عادت ہے اس میں تھوڑی سی بریک آ جائے اگر صبح کے وقت، یہ بڑا سہانا وقت ہے، استغفار کرنے کے لیے خاص وقت ہے. اللہ رب العالمین نے خصوصی ان لوگوں کا جو سحری کے وقت اٹھ کے اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار کہہ کے ان کا ذکر قرآن عظیم میں فرمایا ہے. اور یہ ماہ مقدس میں خصوصی ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ ہر روز چونکہ اگر سحری کے وقت اٹھیں گے تو تہجد کے 2 نفل 4 5 8 جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی 4 پڑھیں 6 پڑھیں 8 پڑھیں. نبی پاک علیہ السلام نے 12 بھی ادا فرمائے ہیں اور متواتر جو آپ ادا فرماتے رہے ہیں وہ 8 تہجد کے وقت نفل ہیں اور 3 وتر 11 رکعت جس کا ذکر کتب حدیث میں موجود ہے. تو اس لیے سحری کا وقت ضرور اس سے اپنے آپ کو مستفید کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظاہری برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سورۃ الاعراف انشاءاللہ مکمل تلاوت کی جائے گی. مکہ شریف میں نازل ہوئی اور مخاطب وہی مشرکین مکہ ہیں، اس لیے ان میں انہی عقائد کو زیادہ وضاحت اور ان کے باطل سوچ جو ہے اس کا رد اور ان کی غلط کاریوں کا ازالہ کرنے کے لیے بڑے خوبصورت دلائل دیے گئے. یوں سمجھیں کہ پہلی صورتوں میں جو اجمالی ذکر تھا اب ذرا ان مسائل اور احکام کا تفصیلاً اس سورہ پاک میں ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں وہی
بات کا ذکر ہو رہا ہے، مختلف انبیاء علیہ السلام کا نام بھی ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا نام بھی لیے گئے، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ بڑا طوالت کے ساتھ ذکر کیا گیا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے جادوگروں کا بھی مقابلہ کیا، فرعون کا اور اس کے حواریوں کا بھی، اور پھر انہیں جو قوم ملی اس قوم کا ذکر بھی موجود ہے کہ جو مسلسل غلامی میں رہنے کی وجہ سے شعور کی وہ اور جو عظمت انسان ہے اس سے بالکل وہ عاری ہو گئے تھے، بالکل سست قسم کی قوم بن چکی تھی، ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جب پہلے نبیوں نے اپنی امت کے سامنے توحید کے دلائل دیے، انہیں بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، آخرت پر ایمان لے آؤ، ہم نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو ان لوگوں نے آگے سے مذاق اڑایا، توہین کی اور ناروا قسم کا سلوک ان مخلص رہنماؤں کے ساتھ کیا جو ان کی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے تھے۔ لیکن حال یہ تھا کہ یہ لوگ چونکہ طبیعتاً مزاجاً اتنا برباد ہو چکے تھے کہ ان کو اچھی بری بات کی سمجھ ہی نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا ہمارے لیے اچھا ہے اور کیا ہمارے لیے برا ہے۔ تو انہوں نے اس قسم کا جو مذاق آگے انبیاء علیہ السلام سے کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کے کردار کو بھی بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں رسولوں کی عظمتوں کو بھی بیان کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ان کے ناروا سلوک برداشت کیے لیکن تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان پر ڈیوٹی قائم کی ہوئی تھی اس کے مطابق وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جب فرعون ہوا تو وہ بھی غرق ہوا، اس کے غرق ہونے کا ذکر موجود ہے، اور پھر وہ اپنے جادوگر جو اس کی سپورٹ میں آئے تھے، بڑی انہوں نے اپنی ہزاروں سانپ لے کے مقابلے میں آئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈا جو سانپ بنا، اژدہا بنا، ان سب کو نگل گیا، اور جو ان کے استدراج پر، ان کی شیطانی حرکت پر اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ غالب آیا اور بتا دیا گیا کہ یہ جھوٹے پھوٹے شیطان کے جو سفیر ہیں جادوگر، ان کے کرتوت جتنے بھی پاورفل ہو جائیں اللہ کے کلام کا اور اللہ والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ شیطانی قوت بہرحال ہے، جادوگر اس وقت بھی اکٹھے ہو کر آ گئے تھے، لیکن ان سب کے مقابلے کے لیے ایک کلیم اللہ نے اپنا وار کیا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ جہاں بھی جادوگر چلا جائے خیس و عطا وہ کامیاب نہیں ہوگا، یعنی جادوگری کرنے والے لوگ جو ہیں یہ وقتی طور پہ اپنے چکر مکر اور شعبدہ بازی کر کے کسی کو قائل اور مائل کر سکتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، یہ ننگے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ڈرامہ ہوتا ہے وہ کشتوار بھی چلے تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی جنتر منتر پڑھ کے جھوٹ شعبدے وغیرہ کر کے کچھ دن اپنی روٹی کمانے کے چکر تو کر لیتے ہیں، لیکن آخر ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں بتا دیا گیا کہ موسیٰ کلیم نے جب معجزہ دکھایا تو وہ جادوگر جو ہیں وہ اتنے قائل ہو گئے کہ وہ سمجھ گئے کہ جو قوت ہم استعمال کرتے ہیں وہ شیطانی قوت ہے، جو قوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے وہ کوئی اور ہی قوت ہے۔ لہٰذا انہوں نے اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، اور وہ انہیں یہ سعادت ملی، چونکہ پھر فرعون نے ان کو فوراً سزائیں دی، ان کو دردناک طریقے سے شہید کیا، اور اس طرح وہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جادوگر آئے، صرف جب وہ اپنا وار کرنے لگے تو پہلے انہوں نے اجازت مانگ لی کہ پہلے آپ کرو گے یا ہم کریں گے۔ شاید اللہ نے ان کا یہ ادب پسند کر لیا کہ میرے نبی سے ان کا یہ ادب کا اظہار کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان بھی دیا، انہیں صحابی بھی بنایا، اور انہیں شہادت کا عظیم منصب بھی عطا فرمایا، اور اس طرح ان کا ذکر بھی اس سورۃ پاک میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ بھی بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس قوم کو
اتنی سست اور کاہل قوم کہ فرعون غرق ہو گیا، آزادی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلوا دی، وادی سینا میں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے نا تو وہاں جا کے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بت پرستی کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے لیے بھی کوئی بت نہیں بنا دیتے ہمیں؟ یعنی ایسی سست کاہل قوم، اور آپ گئے کوہ طور پہ، واپس آئے تو وہ سامری کے بچڑے کی پوجا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو کتنا بڑا اعزاز ملا، کتنے ظالم دشمن سے انہیں نجات ملی، عزت و وقار کے لیے رہائی ملی، پکے پکائے کھانے انہوں نے مانگے تو وہ بھی ملے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی مرحلے پہ نہ جہاد میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے، نہ انہوں نے سستی کالی چھوڑی۔ اب حال تو یہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے ہیں، پیچھے انہوں نے اس بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے۔ اب یہ ایک سمندر انہوں نے کراس کیا تو ان کا مزاج بدلا، اور مزاج ایسا بدلا کہ وہ لوگ وہاں کے کلچر کو لے کر وہاں کے مذہب کی طرف چلے گئے، وہاں کے ماحول میں انہوں نے اپنے آپ کو ایسا اس میں بدلا کہ وہی کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا کہ وادی سینا میں پہنچ کر ان کا مزاج ایسا بدلا کہ وہاں کے کلچر، وہاں کے سوچ اور وہاں کی جو مذہب ہے اس کی طرف وہ مائل ہو گئے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے کہ سمندر پار کرنے سے ان کا مزاج بدل گیا۔ تو میں آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے ایک سمندر کراس نہیں کیا، 7 سمندر کراس کر کے یہاں پہنچے ہیں برطانیہ میں، یورپ میں، اور امریکہ والے نہ جانے کتنے دور تک کلمہ پڑھنے والے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت یہ پیش نظر رکھیں کہ کسی لمحے کوئی ایسا کام اور کوئی ایسی سوچ اور ایسا فکر اور ایسی بے حیائی اور بے وفائی کے سلسلے جو یہاں دعوت دینے میں مصروف ہیں ہم نہ کریں، اس سے بچیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے ایمان کو سنبھالنا بھی ہے اور اپنے اسلام کے مطابق چلنا بھی ہے اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رہنا بھی ہے، کیونکہ یہ سارا سفر جو ہمارا عارضی سفر ہے، اصل سفر ہمارا وہ ہے کہ جو موت کے بعد شروع ہوگا۔ دعا کریں اللہ ہم کو سب کو ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے اور خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ اس طرح اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو فالو کرو۔ فالو what has been revealed to you from your Lord. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، do not follow other masters leaving him، یعنی ان کو چھوڑو اللہ کے کلام کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو کچھ ملا ہے، یہاں سے جو فرمایا جو آپ کی طرف رب کی طرف سے نازل کیا گیا، دونوں چیزیں نازل ہوئی ہیں، قرآن بھی اور سننا بھی، احادیث بھی۔ قرآن یہ ہے کہ مضمون بھی اللہ کی طرف سے نازل ہے اور الفاظ بھی اللہ کریم کی طرف سے نازل ہوئے، اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ حدیث میں مضمون تو اللہ ہی کی طرف سے ہے لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اس لیے جو کچھ رسول لائے ہیں، جو حکمت و دانائی وہ بتا رہے ہیں، جو سنت وہ سکھا رہے ہیں، اسی کو فالو کرنا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف قرآن ہی سب کچھ ہے اور ہم سب، وہ تو سب کچھ ہے لیکن تم سب کچھ قرآن سے اخذ نہیں کر سکتے جب تک تم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف متوجہ نہ ہو، جب تک آپ کی سنت اور آپ کے احادیث کو سامنے نہیں رکھو گے۔ اس لیے فرمایا ہر وہ چیز جو نازل کی گئی ہے اس کو فالو کرو، اور قرآن کے مقابلے میں، قرآنی احکام کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کی حکم نہ لو، دوسرے لوگوں کا نظام نہ لو، تم اپنے ہاں وہی نظام رکھو جو اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ سے تمہیں نظام مل رہا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، قرآن کہتا ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یعنی اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ اس طرح سورہ
اعراف، اس کا نام جو ہے نا اعراف ہے. اعراف عرفت ان سے ہے جو جس کی معنی ہے کہ اونچی جگہ. اور یہ اعراف ایک مقام ہے جنت اور دوزخ کے درمیان. اور جنت اور دوزخ کے درمیان یہ جو مقام ہے یہ اتنا بلند مقام ہے کہ وہاں جو لوگ ہوں گے وہ جنت کو بھی دیکھ سکیں گے اور جہنم کو بھی دیکھ سکیں گے. یہ اونچی جگہ ہے. اچھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ ایک روایت میں یہ آتا ہے، بعض مفسرین نے لکھا کہ جو لوگ جو ہیں نا جن کی نیکیاں اور بدیاں وہ برابر برابر ہو جائیں گی تو انہیں حکم ملے گا کہ تم مقام اعراف پہ چلے جاؤ. یہ لوگ وہاں موجود ہوں گے. اور ایک روایت میں یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے وہ لوگ انبیاء، اولیاء، صلحاء اور علماء ربانی، انہیں اللہ فرمائے گا ذرا تم اس مقام پہ جا کے ان لوگوں کو دیکھو اور ان کو نظارہ کراؤ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے. ایک روایت یہ بھی ہے، اس طرح مفسرین نے اس کو بھی ذکر کیا ہے. تو اس طرح اعراف جو مقام ہے یہ اس مقام پر جنتیوں کو بھی دیکھا جا سکے گا اور جہنمیوں کو بھی دیکھا جا سکے گا. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم میں زمین و آسمان سے کہیں زیادہ کا فاصلہ ہے، لیکن یہ جنتی وہاں کھڑے ہو کر دونوں سے سنیں گے بھی اور ان آیات کو اگر آپ ذرا تفصیل سے پڑھیں تو وہ باتیں بھی سنیں گے، باتیں کریں گے بھی، ان کی باتوں کا جواب بھی دیں گے. تو یہ اتنی بڑی طاقت اللہ جنتی لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے، فرما دے گا، جو اتنی دور سنیں گے بھی اور اتنے دور دیکھیں گے بھی. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے بندے کو یہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ دور و نزدیک سنتا بھی ہے اور دور و نزدیک دیکھتا بھی ہے. پھر بنی آدم کو آواز دی گئی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم زینت اختیار کرو، ٹیک یور اڈورنمنٹ، کہ جب تم مسجد کی طرف جاؤ، جب تم نماز کی تیاری کرو تو زینت اختیار کرو. یہ زینت سے مراد یہ ہے کہ جب اس سے علماء کرام نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کے لیے باہر نکلیں تو اپنی تیاری رکھیں، تیار ہو کے باہر نکلیں، سنور کے نکلیں. اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے بندے کی زیب و زینت ہو، حسن میں اضافہ ہو، تو وہ اختیار کر سکتا ہے. ایسا لباس وہ پہن سکتا ہے جس میں اس کی شان و شوکت واضح ہو، صفائی ستھرائی پاکیزگی زیادہ نکھر کے سامنے آئے، کیونکہ اس میں اس طرف اشارہ دیا جا رہا ہے. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اور حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر لوگ منتظر تھے، لیکن آپ اندر اپنی ریش مبارک اور زلف مبارک کو آپ نے سنوارا اور اپنا امامہ شریف جو ہے اس کو درست کیا. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایسا اہتمام فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جو بھی اپنے بھائیوں سے ملاقات کے لیے جائے تو تیار ہو کے جائے، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ، اللہ رب العالمین خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یعنی اجڑا پجڑا ہوا رہنا خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا استعمال کیا جائے. سادگی اس کا نام نہیں ہے. اللہ نے جو تمہیں دی ہے، جتنی بھوک اچھا کپڑا دیا ہے، اچھا کپڑا پہنو، اور خاص کر کسی مجلس میں جاؤ، کسی اجتماع میں جاؤ تو اس میں تیار ہو کر جانا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں سے ہے اور اسلام اس کو پسند فرماتا ہے. اور اس لیے خدا کی نعمت ہو بھی اور پھر بندہ یہ ایسی عادت بنا کے پھرتا رہے تو یہ در حقیقت بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے. اس کا شکر یہ ہے کہ اس کا اظہار بھی ہو، اس کا اظہار بھی ہو کہ اللہ رب العالمین نے
مجھ پہ یہ کرم کر رکھا ہے، ہر لحاظ سے اظہار ہو، یعنی سخاوت بھی کرے تاکہ اظہار ہو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، اپنے جسم پر اپنے بچوں پر بھی استعمال کرے، ان کی تعلیم کا انتظام کر کے ان کو اچھا کھانا پینا دے، یہ اظہار ہے شکر کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خود بھی نہ کھائے اور دوسروں کو بھی نہ کھانے دے، بخل کی انتہا کرے اور نہ زکوٰۃ نہ صدقہ نہ خیرات نہ گھر والے بچوں پہ خرچہ کرے اور اسی طرح اس دولت کو سمیٹ کے رکھے، بعد میں مرنے کے بعد اس کے تکیوں سے پیسے نکلیں تو کیا فائدہ ہے ایسی یہ اپنے لیے گویا عذاب اکٹھا کرنے والی بات ہے کہ پیسہ رکھا نہ صدقہ نہ خیرات تو وہ کل عذاب کی صورت میں قبر اور حشر میں پھر ملتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، مزید ایک حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے، والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال کا وزن کرنا برحق ہے۔ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن وزن کیا جائے گا اعمال کا، اور اعمال کا تولنا یہ اس دن برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، and the weighing on the day is certain۔ اس دن یہ سکیل کرنا، وزن کرنا، ان کا وزن کرنا اعمال کا، یہ برحق ہے۔ جس کا وزن زیادہ ہو جائے گا، ہیوی ہو جائے گا، فاولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا وزن کم ہو جائے گا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، چونکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، کیوں؟ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، یعنی مانا نہیں، انکار کیا ہے۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن، اس پر بعض لوگ کہتے ہیں، معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ وزن یہ صرف بس سمجھایا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے انصاف ہوگا، وزن نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وزن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ صرف وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو انصاف ہوگا۔ یہ بعض لوگ تعویلوں پہ چلے جاتے ہیں، مثلا انہی لوگوں کا آج کل کتابیں بھی موجود ہیں، ان کو اپنی تفسیروں میں لکھ دیا ہے کہ جو ملائکہ ہیں اس سے مراد جو ہے یہ اچھی خوش خلقی ہے، اور جنات اور شیطان سے مراد اخلاق مذمومہ اس سے مراد لیتے ہیں، معجزات کا اسی طرح تعویل کرتے ہیں، نبی پاک معراج کی تعویل کرتے ہیں، الگ الگ اپنی سوچ دیتے ہیں۔ اللہ کے صحابہ کرام سے لے کر آج تک کسی عالم ربانی نے لا تعداد عظمتوں کے تاجدار علم کے پہاڑ لوگ گزرے ہیں، ان نے کوئی ایسی تعویل نہیں کی ہے۔ اب اس پر بھی تعویل کی جاتی ہے جی وزن سے مراد صرف انصاف کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی حکمت ہے کہ وہ اعمال تولے گا، وزن کرے گا، اور بندے پر اس آشکار کرے گا کہ اس نے کس طرح کی نیکیاں کی ہیں، کون سے اس نے بدعملی کی ہے۔ یہ اس کا ایک مزاج، اس نے ایک اپنی قدرت کا اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اعمال تولے گا۔ اب کیسے تولے گا، ترازو کیسے ہوگا، اس پر ہمارا سوچنا، کیفیتیں بیان کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں، اعمال تولے جائیں گے، ہمارا اس پہ ایمان ہونا چاہیے کہ اعمال تولیں گے، کیسے تولیں گے، کیسے یہ مجردات جو ہیں یہ کس طرح جناب وہاں تولے جائیں گے، کیفیت کیا ہوگی، یہ تیری میری سوچ والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ نماز کا بھی وزن کرے، وہ تیرے صدقے کا بھی وزن کرے، وہ تیرے روزے کا بھی وزن کرے۔ دیکھیں نا، آج کسی دور میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ لوگ یہ ہوا کو بھی دباؤ معلوم کر لیں گے، پانی کا وزن بھی اور اس کا دباؤ معلوم کر لیں گے، حرارت کو یہ جناب آج سائنسی ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر چکی ہے، یہ سب کچھ وزن ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور آج سے
25-30 سال یا 50 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو، لیکن اب ایسا ہو رہا ہے۔ جب یہ انسانی عقل کی اختراع اس حد تک پہنچ چکی ہے، اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ قدیر ذات ہے، وہ جانتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کرے گا کہ کس طرح وزن ہوگا۔ ہمارا کام ایسا ہے کہ ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، کیسے تولے جائیں اللہ جانے، اللہ نے بیان کر دیا ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دے رکھا ہے، چونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایمان بالغیب ہے، اور ایمان بالغیب یہ مومن کی علامت ہے کہ مومن غیب پر ایمان رکھتا ہے، سمجھ آئے نہ آئے، عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی یا نہیں جانتی، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اس کے حبیب رسول پاک نے فرما دیا، آمنا وصدق۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشِيَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ فرمایا یہ زمین پر تمہیں ہم نے رکھا ہے، آپ کو آباد کیا ہے، ہم نے تم کو زمین میں آباد کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشِيَ، اور پھر زمین میں تمہیں آباد کر کے تمہیں ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ تمہارا زندہ رہنے کے اسباب بھی ہم نے زمین میں رکھے۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے زمین میں ہمیں اسٹیبلش کیا ہے، پھر ہمیں اسی زمین پر، اسی زمین سے ہمارے رہنے کے جتنے بھی سورسز ہیں ان کو پرووائڈ کیا ہے۔ پانی ضرورت ہے تو زمین سے مل رہا ہے، نازل آسمان سے ہوتا ہے، ملتا زمین سے، جی سبزیاں یہاں سے ملتی، جانور کھانا گوشت وغیرہ سب یہاں سے مل رہے ہیں۔ جو ڈیمانڈ ہے ہماری اس زمین سے اور ہمارے رہنے کے لیے زمین پہ میسر آ رہے ہیں۔ جیسی زمین ہونا چاہیے اللہ نے زمین کو ایسا ہی بنایا۔ تو تمہیں زمین پر جس ذات نے آباد کیا ہے وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ تمہارا الہ برحق اللہ جل جلالہ ہے، جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ لیکن فرمایا قلیلا ما تشکرون، شکر کرنے والے لوگ بہت تھوڑے، شکر گزاری نہیں، احسان فراموشی زیادہ، نعمتیں میسر آئی ہوئی ہیں ان پر دھیان ہی نہیں، جو نعمتیں مل چکی ہیں اس کا خیال ہی نہیں ہے، مزید مانگتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسروں کے پاس جو دیکھتے ہیں وضو کو دیکھتے ہی جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا کر رکھا۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں حاجتیں مانگنے والوں مانگو، مانگنا چاہیے، لیکن پہلے نا صلاۃ الحاجت پڑھنے سے صلاۃ الشکر بھی پڑھ لیا کرو، شکرانے کے 2 نفل بھی تو پڑھ لیا کرو نا، جو نعمتیں تمہیں میسر آ گئی ہیں نا ان پر بھی تو شکر ادا کرو، مزید بھی مانگو، مالک ہے وہ خوش ہوتا ہے، جتنا مانگو گے وہ خوش ہوتا ہے، لیکن شکرانے کی بھی ضرورت ہے۔ جو نعمتیں میسر آئی ہیں، بڑی بڑی نعمتوں پر نظر نہیں ہے، بڑی بڑی نعمت، منہ میں ہمارے تھوک ہے جی، اگر خشک ہو جائے، جس کو ہم بلا بھی سمجھتے ہیں، وبا بھی ہے، اس بیماریوں کا بھی ذریعہ ہے، اور جہاں مرضی آئے تھوک بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی دھیان دیا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت بھی ہے؟ اگر یہی تھوک منہ میں نہ ہو تو ذائقہ ہی کوئی نہ ہو، جو مرضی کھاؤ پتہ ہی نہ چلے۔ اگر یہ تھوک منہ میں نہ ہو تو کھانا اندر نگل ہی نہ سکے جی۔ اگر بندہ تھوڑا سا بھی غور کرے نا، یہ بات جو کر رہے ہیں یہ بھی کرنی مشکل ہو جائے، تو ایک تھوک جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے وہ کتنی بڑی نعمت۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی زمین پر چلنے والوں کبھی اس نظر سے بھی نظر دوڑا لیا کرو کہ زمین پر جو چلنے کی ہمیں طاقت دی، جو مکان ہمیں دیے ہیں، پھر مکان میں رہن سہن کی جتنی چیزیں ملی ہیں، جو زندگی گزارنے کے جتنے سلسلے نعمتیں میسر آئی ہیں، یہ ساری نعمتیں، یہ سارے روزگار، یہ سارے کاروبار دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس لیے اس کا شکر بھی ادا کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرا شکر کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں شکر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ
ہم نے تحقیق بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم صورناکم پھر ہم نے تمہیں خوبصورت بنایا، تصویر دی ہے تمہیں، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ یہاں مخلوق بات بنی آدم کی اولاد کو مخاطب کی ہے، لیکن در حقیقت یہ قرآن کا انداز ہے، کبھی سردار کو مخاطب کر کے نبی کو مخاطب کر کے امت مراد لیتا ہے، اور کبھی امت کو مخاطب کر کے اولاد کو مخاطب کر کے، یعنی جد البشر مراد لی جا رہی ہے یہاں پر، امت کو مخاطب کر کے بعض دفعہ نبی مراد لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا انداز مختلف آیتوں میں دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اور ان کی صورت بنائی ہے، یعنی پھر اس کے بعد جب ان کو سنوار دیا ہے نا، ظاہر باطن سدھار دیا ہے اپنے جلووں سے، تو پھر ہم نے ملائکہ کو حکم دیا ہے اسجدوا لآدم کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، فسجدوا سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس جو ہے وہ اکڑ گیا۔ قرآن کہتا ہے کیونکہ اس نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ ساجدین میں سے تھا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو نے میرے حکم کے باوجود تو نے سجدہ نہیں کیا؟ حکم میں نے دیا ہے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کی؟ اس نے آگے سے دلیل دی ہے، قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کلے سے پیدا کیا ہے۔ یہ اس نے خود ہی اپنی طرف سے اختراع کر لیا اور خود ہی فیصلہ کرنا کہ سپیریئر کیا ہے، آگ ہے خاک ہے، خود ہی فیصلہ کر کے کہنے لگا میں اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اب دیکھیں فرشتوں نے فوراً آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا اور اس نے انکار کیا، بلکہ اس میں دلائل دینے شروع کر دیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ میں بہتر ہوں اس سے کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، اور خود ہی دلیل دینے لگے۔ ہوا کیا ہے، شیطان کی نظر اٹھی نا، صرف ظاہر کو اس نے دیکھا، اس نے سائر بشریت پر اس کی نظر رک گئی جا کے کہ یہ مٹی سے بنایا گیا ہے لہذا میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے اس طرف نہیں دیکھا کہ یہ بشر تو ضرور ہے، مٹی سے ضرور تخلیق ہوئی ہے، خاک سے تو ضرور بنا ہے، لیکن اسے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اسے اللہ نے اپنی ذات و صفات کے جلووں کی قدرت کا ایک مظہر بنایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی کا اعزاز اس کو عطا کیا۔ وہ اس طرف نہیں گیا، اس کے اندر میں اندھیرا ہے اور اس کے باطن جو ہے نور مصطفیٰ سے چمک رہا ہے، اس کی نظر ادھر نہیں گئی، اس لیے اس نے صرف ظاہر کو دیکھا ہے اور اکڑ گیا ہے، تکبر میں آ کر تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن فرشتوں نے جب حکم سنا تو فوراً سجدے میں گر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ جو بشر ہے جو ہمارے سامنے، یہ جو نور کا پتلا موجود ہے، یہ آدم علیہ السلام کی جو صورت موجود ہے، حضرت آدم موجود ہے، در حقیقت یہ خدا کا خلیفہ ہے، اسے اللہ نے اپنی محبوبیت کے لیے چن لیا ہے، اسے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اسے اللہ نے اپنی بارگاہ سے علم عطا فرمایا ہے، اور اس کو اللہ نے عظمتوں سے امکنار کیا ہے، اس لیے وہ فوراً سجدے میں گر گئے، اس فوراً سجدے میں گر گئے۔ اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ بعض حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو تو سر اس بات کو نہ دیکھا کریں گے یہ بشر ہیں، کہ بشریت کے روپ میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، یہ بشر بھی ہیں، بے مثل بشر، یہ نور ہے، اللہ نے نور والی صفت بھی ان کو عطا فرمائی، ان کا صرف ایک رخ دیکھیں گے تو پھر حقیقت سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں، طائف میں دندان مبارک شہید ہو گئے، احد میدان میں دندان مبارک شہید ہو گئے، پاؤں زخمی ہو گئے طائف کے میدان میں، جسم سے خون عطر نکلتا ہے،
کھانا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، لوگوں میں بیٹھے نظر آتے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں دیکھنی چاہیے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے. وہ آئی اسی لیے کہ ہمیں طریقے بتائیں دنیا میں کہ کس طرح رہنا جینا ہے. صرف یہی نہ دیکھیں نا، اگر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو لامکان سے بھی گزرتا ہوا دیکھیں، سدرہ پہ جبریل رک گئے اور وہ وہاں سے بھی آگے تشریف لے گئے، یہ بھی دیکھیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے ہم دیکھتے ہیں تو کئی عرصہ بغیر کھائے پیے کے روزے رکھنا، وہ بھی دیکھیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھنا ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عظمتوں کو سامنے رکھ کے پھر دیکھیں گے. تو پھر جب کلمہ پڑھیں گے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نورانیت بھی ملے گی اور کیف بھی ملے گا. شیطان چونکہ یہ پہلا کافر ہے، پہلا کافر شیطان ہے. یہ کس وجہ سے کافر ہوا ہے؟ اس نے نماز پڑھنے سے انکار نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کیا. یہ بڑا توحید پرست ہے. اس نے بالکل نہ شرک کیا ہے، نہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل کیا ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے فرمانے کے باوجود بھی اس نے پہلے نبی علیہ السلام کی بے ادبی کی، ان کی تعظیم نہیں کی. یہ جو سجدہ ہے نا، یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے. عبادت کا سجدہ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کبھی بھی روا نہیں ہے. سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام کیا. تو یہ رسپیکٹ ہے. تو پہلا کافر نبی پاک کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے. اس لیے اس کے بعد بھی آپ زیادہ اس نے نبوت کے معاملے میں لوگوں کو گمراہ کیا ہے، نبوت کی شانوں کا انکار کرایا ہے. کبھی نبوی کو ان کی شان میں اتنا غلب کرایا ہے کہ لوگوں نے نبی کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا ہے. کبھی نبی کی شانوں کی عظمتوں کا انکار کرا کے بے ادب کر کے ان کو گمراہ کیا ہے اور ان کو اسلام کے روح کے باوجود اسلام سے خارج کر دیا ہے. تو یہ شیطان کی پہلی واردات ہے. اور اس واردات کی وجہ سے پھر جب اس کو حکم ملا کہ تو خود گمراہ ہو گیا ہے، نکل جا یہاں سے، تو نے تکبر کیا ہے، اب تو ذلیل ہو چکا ہے، مردود ہو چکا ہے، یہاں سے نکل جا. اس نے فوراً وہاں اپلیکیشن دے دی، قال انظرنی، کہ مجھے مہلت دی جائے اس وقت تک جب تک لوگوں کو قبروں سے نہیں اٹھایا جائے گا. فرمایا گیا تجھے اجازت ہے. پھر کہنے لگا نعوذ باللہ، پھر توہین کی، اس نے جرأت کی ہے کہ تو نے مجھے اغوا کیا ہے، اب میں ضرور صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اس نے یہ بتا دیا ہے شیطان نے کہ میں ہر راستوں پہ نہیں آؤں گا، صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے نا اس پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کروں گا. ہاں، یہ ٹیڑھے راستوں پر نہیں جاتا. یہ وہاں جاتا ہے جس گھر میں ایمان موجود ہو، یہ وہاں جاتا ہے جس سینے میں نور ایمان موجود ہو. اور یہ صراط مستقیم پہ اس نے کہا میں ضرور وہاں بیٹھوں گا، اور میں آؤں گا ان کے سامنے سے، آؤں گا ان کے پیچھے سے، آؤں گا ان کے دائیں سے، آؤں گا ان کے بائیں سے، اور اکثر لوگ جو وہ تو نہیں پائے گا شاکرین میں، یعنی میں تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا. اللہ نے فرمایا نکل جا، تو مردود ہو کر، ذلیل و رسوا ہو کر، جس نے بھی تیری تابعداری کی اس سے اور تجھ سے میں جہنم کو بھر دوں گا. الیاذ باللہ، شیطان نے بڑا سخت قسم کا وہاں سے عہد کر کے وہ نکلا ہوا ہے. یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس نے ہمارے جو جد البشر ہیں، ابو البشر ہیں، حضرت آدم، حضرت مائی ہوا، ان کو بھی وسوسہ ڈال کے لغزش کرائی ہے. اور اس دن سے یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور جس نے عہد کر رکھا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں تباہ و برباد کروں گا. اس لیے یہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا. یہ ہر وقت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ ہمارے ایمان پہ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بے نماز رکھتا ہے، اور اگر بندہ نمازی ہو، نماز پڑھنے لگے، نیکی کرنے لگے، روزے رکھنے لگے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو بے ادب رسول بناتا ہے، بے ادب گستاخ بناتا ہے. یعنی کوئی نہ کوئی راہ یہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے کہ تاکہ میں ان کو گمراہ کروں اور راہ مستقیم سے ان کو بھٹکا دوں شیطان کی وار سے. اس لیے اللہ فرماتا ہے جب دل میں کہیں کجی وسوسہ آئے تو فوراً میری پناہ طلب کرو،
یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، کیونکہ شیطان گمراہ ہوا ہے، اور شیطان کو کس نے گمراہ کیا ہے؟ وہ نفس، کیونکہ شیطان کو نفس نے گمراہ کیا، اور نفس اور شیطان مل کے یہ بندے کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب دیکھو شیطان جکڑا ہوا ہے، نفس ہمارا موجود ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف لگاتا ہے، اس لیے نفس کی شرارتوں سے بھی بچنا ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت رمضان میں روزے رکھ کے نفس کی نفسانی خواہشات کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، اس کو زیر کیا جا رہا ہے، اس کو رام کیا جا رہا ہے، اس پہ کنٹرول کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ خوبصورت کورس ہمارا جاری ہے، اس میں اللہ کرے ہم کامیاب ہو جائیں۔ لیکن یہ نفس اور شیطان مل کر انسان کو تباہ کرتے ہیں، یہ گواہ کرتے ہیں، اس لیے ان کی شر سے بچنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے، ان کی بغاوتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ صیام کی ظاہری باطنی برکتیں، بخششیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکیها وانت خیر من زکاها وانت ولیها ومولاها۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ رب العالمین پریشانیوں کے ازالے فرما، دکھ دور فرما، بیماریاں دور فرما، نفس اور شیطان کی شر کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے اللہ کریم جو جرم خطا ہم سے سرزد ہو گئے اللہ معاف فرما۔ اللہ اپنے کرم فضل سے ان کی شر اور بغاوت سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ رب العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہماری قرآن پاک سے جو آیات برکات کی تلاوت کی جاتی ہے، جو کمی کوتاہی رہتی ہے اللہ معاف فرما۔ اس کی ہدایات سے، ان کے انوار سے، ظاہر باطن کی اس خوبصورت روحانی انوار سے اللہ ہمارا ظاہر باطن روشن اور منور فرما۔ ہمیں قیامت کے دن قرآن کی حمایت و شفاعت نصیب فرما، نبی پاک کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین جو قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں ان میں ہمیں شامل فرما، جو قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہوتے ہیں، رہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ ان کی شر سے ملت اسلامیہ کو محفوظ فرما۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ انک انت خیر الحافظین۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک المصطفى وانت ذو الفضل العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ۔